ایک ایسی نماز کہ جس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ ایک جانب یہ انسان کی مشکلات کو آسان کر سکتی ہے، انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے، دوسری جانب انسان یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کو نماز مغرب کی نفل کی نیت کر کے پڑھے۔ کون سی نماز ہے؟ نماز غفیلہ۔ نماز غفیلہ کو غفیلہ کہنے کی وجہ ہی یہ پڑی کہ یہ نماز کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں اس نماز سے، لہٰذا اس نماز کو نماز غفیلہ پکارا گیا۔ طریقہ کار کیا ہے اور وقت کیا ہے؟ سادہ ترین نماز ہے، فجر کی نماز کی طرح، بلکہ اس سے بھی کچھ آسان ہے کہ نماز مغرب کے بعد نماز عشاء پڑھنے سے پہلے انسان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہے اس کا کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد اگلی سورہ نہ پڑھیں، بلکہ اس سورہ کے بجائے سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کریں۔ یہ آیت کیا ہے؟ اس انداز سے ہے کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کی تلاوت کریں انسان، اور پھر اگر کسی کو یہ آیت یاد نہیں ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس آیت کو دیکھ کے نماز میں پڑھ لے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد اگلی سورہ کے بجائے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کریں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس آیت کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد جب قنوت میں جائے تو قنوت میں اس دعا کو پڑھے، اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرے کہ اللہم انی اسألک بمفاتیح الغیب التي لا يعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد اپنی حاجات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب اپنی حاجات، اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کر لے حالت قنوت میں، تو اس کے بعد ایک جملہ ہے جو یہ کہے کہ اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد وعلیہم السلام لما قضیتها لی۔ اس انداز سے قنوت کے اندر یہ دعا پڑھے اور ان دو دعاؤں کے بیچ میں اپنی حاجت کو طلب کریں، اور اس کے بعد نماز کو ایک عادی طریقے سے تمام کر لیں۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو نماز غفیلہ کہلاتی ہے، انتہائی آسان ترین نماز ہے، اور اس نماز کے ذریعے سے انسان یہ کر سکتا ہے کہ خدا کی بارگاہ سے فیوزات کو حاصل کرے، اپنی حاجات کو پیش کرے۔ اور خاص طور پہ انسان اگر ان آیات کے اوپر نگاہ کرے جو ان آیات کے اندر پڑھتا ہے، کہ پہلی آیت جناب نوح کے بارے میں کس طریقے سے خدا نے ان کے قصے کی جانب اشارہ فرمایا، اس تسبیح کی جانب اشارہ فرمایا جو جناب نوح نے جس کی تلاوت کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پالنے والے تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک و منزہ ہے، اور میں ہی وہ ہوں جس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اس کے بعد خدا نے بیان کیا کس طریقے سے خدا نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے اس مشکل سے نکال کے نجات عطا فرمائی، تو انسان جیسی بھی مشکل میں اس کو نجات ملے گی۔ دوسری رکعت کے اندر جو آیت پڑھتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، خدا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں غیب کی چابیاں ہیں، تو جس کے ہاتھ میں غیب کی چابیاں ہوں اس کے لیے ہمارے چھوٹے موٹے مسائل کیا حیثیت رکھتے ہیں، کہ کوئی زمین و آسمان کے اوپر پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کا علم خدا کے پاس ہوتا ہے، تو وہ عالم کل اگر چاہے تو ہماری مشکلات کو آسان کر سکتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ ہم اس نماز کو بہترین انداز سے انجام دیں، اس کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں توسل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔